نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشاءاللہ آج ہم سورہ النبا کی آیا نمبر 5 دیکھیں گے جو بالکل سیم ہے آیا نمبر 4 کی طرح. ٹھیک ہے، ہم نے آیت نمبر 4 میں کیا دیکھا تھا؟ کلا سیعلمون. اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے، ایک لفظ ایک ورڈ جو ہے انکریز کیا گیا ہے، ثم. اس کے علاوہ باقی پوری آیت سیم ہے. ثم کلا سیعلمون. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تو اللہ رب العزت کوئی بات کو جو ریپیٹ کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایمفسس پیدا کرنا، بات میں زور اور تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بات میں کیا آ جائے؟ یقین آ جائے، سرٹنٹی آ جائے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیورٹی جب کہیں پر بیان کرنی ہوتی ہے، ویسے تو اللہ رب العزت کوئی بات ایک بار بھی کہہ دیں کیونکہ کہنے والا رب ہے، اس سے زیادہ سچا کوئی ہے نہیں، تو وہ ایک بار بھی کہہ دے تب بھی کافی ہے. لیکن یہ ہماری عقلوں کے لیے کہ ہم کسی چیز کی امپورٹینس کو سمجھ سکیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سیم بات ریپیٹ ہو رہی ہے، کلا سیعلمون ہی ریپیٹ ہو رہی ہے، اس سے پہلے صرف ثم ورڈ آیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ لفظی ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ورڈ کیا ہے ہمارا؟ ثم. ٹھیک ہے، ثم. ثم کا مطلب ہوتا ہے دین، پھر. ہم کہتے ہیں نا یہ پھر یہ، وہ کرو پھر وہ کرو، تو اسی طرح سے ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، دین. تو یہ سمپل ورڈ ہے، اس میں ترجمہ اس کا یاد رکھ لیں. دین کا ترجمہ ہو جائے گا ثم، پھر. اردو میں ہم پھر کہہ لیں گے، انگلش میں دین کا ترجمہ ہو جائے گا. باقی پوری آیت سیم ہے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ کلا سیعلمون. ہرگز نہیں، یہ جو باتیں تم بنا رہے ہو یہ سب کیا ہے؟ بیکار ہے، فضول ہے. تو ہرگز نہیں، یہ سب باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے. جو تمہارا رب کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، تو ان قریب تم جان جاؤ گے. یہ ہم نے پڑھا تھا، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سیعلمون، ثم پھر، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان جاؤ گے. اس طرح سے ہے. ہم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ. ثم کا مطلب ہے پھر، دین. کلا، کلا کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا ہرگز نہیں. مطلب یہ جو باتیں کہہ رہے ہو وہ سب صحیح نہیں ہیں، تو ہرگز نہیں. اللہ نے سب کی بات کو کیا کر دیا؟ نگیٹ کر دیا، سب کی بات کو رد کر دیا. جو مشرکان مکہ کا، کفار مکہ جو آپس میں بنا رہے تھے قیامت کے بارے میں کہ یہ قیامت کیسی ہے، یہ اس میں شک میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے سب کے اختلافات کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا اور کہہ دیا کلا، ہرگز نہیں. پھر آگے کیا کہا؟ سیعلمون. کلا کا ترجمہ ہے نہیں، ہرگز نہیں، نو. پھر اللہ فرماتے ہیں سیعلمون. تو ہم نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں شارٹ میں، کیونکہ پوری آیت سیم ہے. آیت نمبر 4 اور 5 سیم ہے. سین کا مطلب ہم نے دیکھا سون، جلد ہی یا عنقریب کا ترجمہ ہوگا. تو یہاں پر کیا ترجمہ ہے؟ جلد ہی یا عنقریب، جلد ہی. پھر آگے کیا آتا ہے؟ یا کا مطلب ہے، ہم یتساءلون میں دیکھ چکے، سیعلمون میں دیکھ چکے، تو کئی مرتبہ یا آ چکا ہے. تو سین کا ترجمہ ہو گیا ان قریب، ان قریب، جلد ہی. یا مطلب وہ. اور اونا کا مطلب ہم نے دیکھا تھا، جب اونا، اینا یا او آ جائے گا، وہ جو دوسرے ورڈز آئیں گے جب ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ اونا آیا، اونا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سب، پلورل ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا. یہ ترجمہ ہو گیا سب. اور آئین لام میم میں یہ اس کا روٹ لیٹر ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کی نالج رکھنا، کسی چیز کو ٹو نو، ہے نا. تو آئین لام میم علم، جان جاؤ گے، جاننا. تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ ہم نے کہا تھا آپ کو علم کا ترجمہ سب سے اینڈ میں کریں، باقی لائن سے ترجمہ کریں گے. سین، ان قریب، یا وہ، اونا، سب، عین لام میم علم رکھ لیں گے یا جان لیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ان قریب وہ سب جان جائیں گے.
مطلب ان سب کو علم ہو جائے گا، وہ سب جان جائیں گے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ جس کو آج جھٹلا رہے ہیں، آنکھ بند ہوئی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت اور موت کے بعد اٹھایا جانا اور آخرت اور نبی کا قرآن سب سچ تھے، اور اللہ نے سچ ہی کہا تھا۔ یہ سب ان کو عنقریب جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ کس طرح ہوگا؟ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سین، عنقریب جلد ہی، یا وہ، اونا سب، عین لام میم، علم رکھ لیں گے، جان لیں گے، جان جائیں گے۔ پھر ہرگز نہیں، عنقریب وہ سب جان جائیں گے، جس بات کو جھٹلا رہے ہیں اس کے بارے میں جان جائیں گے۔ دین، نے، سون، سون، سین یعنی سون، یا اینڈ اونا مل کے بن گیا دے، اور عین لام میم علم سے دے ول نو۔ ٹھیک ہے، تو نے، دین، نے، سون دے ول نو۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ دین نو، دے آر گوئنگ ٹو نو، یعنی ان کو بالآخر جلد ہی پتہ چل جائے گا جس بات کو وہ جھٹلا رہے ہیں، جس میں اختلاف کر رہے ہیں، جس کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، آپس میں سوالات کر رہے ہیں، سب کا جواب اللہ نے یہاں پر دے دیا کہ چاہے کتنے تم سوال بناتے رہو، چاہے کتنے اختلافات کرتے رہو، کتنے بھی تم وہاں پر انٹروگیشنز کرو، کتنے بھی انکوائریز کرو، کتنے بھی تم ڈس ایگریمنٹس دکھاؤ قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، اللہ تمہیں عنقریب وہ ساری حقیقت بتا دے گا۔ تم خود جان جاؤ گے، جب دیکھو گے حقیقت تو خود جان جاؤ گے۔ دین نو، دے آر گوئنگ ٹو نو، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو، اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہے تھے اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایمفسس کر رہے ہیں، اس چیز کو دوبارہ سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جو جو قدرت ہے اور جو کاریگری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائے ہوئے ہر سچ کو کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ جان لیں گے۔ اللہ کی کاریگری دیکھیں، انسان جو ہے پہلی بار پیدا ہونے پہ شک نہیں کرتا، وہ بھی ایک بہت بڑا میریکل ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے اور اچانک مطلب پورا ایک انسان بن جاتا ہے ایک پانی کی بوند سے، تو یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہاں پر وہی تفسیر میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو کاریگری ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، بالآخر سب کو پتہ چل ہی جائے گی، اور اللہ کے رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ توحید کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی دعوت دے رہے تھے کہ ایک اللہ ہے، اسی کو مانو، وہ بالآخر آخرت میں اٹھائے گا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغام لے کر آیا ہوں، اور تم کیا کرو؟ اس کو مانو، اور آخرت میں تم سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ بات تھی، اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یہاں پر بیان کیا۔ ابھی ہم اللہ کی کاریگری یقیناً اسی سورے میں آگے دیکھ لیں گے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اگزامپلس دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ثم کلا سیعلمون، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون سین عنقریب، یا وہ مناسب علم رکھ لیں گے یعنی جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ سب جان جائیں گے۔ الحمدللہ، یہاں ہماری آیت نمبر 5 مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔